بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تعلق بازار اور میں آپ کا ہوسٹ نوید احمد شاہ آپ کے لیے اچھے واقعات اور اچھی باتیں لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے ساتھ اسی طرح کچھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو آئیے شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر کوہ نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ کس کا؟ ملک شاہ بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا؟ یہ سن کر نجم الدین بولا، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین دھک سے رہ گیا، پھر کون آپ کے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا، ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ یہ سن کر اسد الدین خاموشی سے اسے تکنے لگے۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ اے ہمارے شیخ، وہ متقی اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرت سے بولا، کیا مطلب؟ تم کیا چاہتی ہو؟ شیخ، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین نے جب یہ سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ حیران رہ گیا، کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی کہ اس کے خواب اور اس کا جو خواب تھا کہ لڑکی ایسی ہو جس سے ایسا لڑکا پیدا ہو جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا امیر بنے اور مسلمانوں کا قبلہ اول کو فتح کرے، تو ایسا ملنا تو ناممکن، لیکن اللہ پاک ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے آپ میری شادی کروا دیں۔ یہ محلے کے سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا کہ آپ کو تو ایک سے ایک لڑکی مل جائے گی، حکمرانوں کی، بادشاہ کی اور وزیروں کی، اور دوسرے ممالک کے وزیروں اور بادشاہوں کی لڑکیاں بھی آپ کے لیے کھڑی ہیں لائن میں رشتے کے لیے، تو آپ اس فقیر کی لڑکی کو کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ سن کر نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ میری بھی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو جس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو مجھے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے اور وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا امیر بنے اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول کو فتح کرے۔ شیخ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا کہ ان دونوں کی سوچ میں کتنی مماثلت ہے۔ واقعی اللہ پاک آسمانوں پر جوڑے بناتے ہیں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کے ہاں ایک بیٹا ہوا۔ اس بیٹے کا نام آپ سب ہی جانتے ہیں، اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، اور اسی سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا۔ جب
جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے کم عمری میں ہی شاہ سواری سیکھ لی اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول فتح کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ ایک کتاب پڑھیں جس کا نام ہے داستان ایمان فروشوں کی، جس میں تقریباً 400 کے قریب صفحات ہیں اور اس میں مکمل صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی جنگی حالات کے بارے میں اور کس طرح اپنے ہی لوگوں نے غداری کی، ان سب کے بارے میں داستان موجود ہے۔ اور یہ بک آپ کو لازمی میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں کے نیچے ڈسکرپشن میں اس بک کا لنک دوں تو آپ لوگ اس کو ضرور مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو جائے گی کہ ہماری تاریخ میں ایسے نامور اور دلیر بہادر حکمراں گزرے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کے تختے الٹا دیے اور اپنے فیصلوں پر قائم رہے اور انہوں نے فتح کر کے دکھایا۔ صلاح الدین واحد شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے، مطالعے اور دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیجیا کریں۔ آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ہو سکتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ نوید احمد شاہ کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں پھر اسی طرح ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.